السلام علیکم. وائس آف دیشانی کے ساتھ میں ہوں سیف الرحمان دیشانی. سائفر کے مبینہ متن کا منظر عام پر آنا پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان دہ؟ پاکستان کی سیاست میں سائفر کا معاملہ ایک بار پھر سے زیر بحث ہے اور اس کی وجہ 10 اگست کو انٹرسیپٹ نامی امریکہ نیوز ویب سائٹ کی جانب سے شائع کی گئی وہ خبر ہے جس میں اس سفارتی مراسلے کا مبینہ متن شامل کیا گیا ہے. انٹرسیپٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ مراسلہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے امریکی معاون وزیر خارجہ برائے وسط و جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو سے ہونے والی اس گفتگو کے بعد تحریر کیا، جس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی خلافت تحریک عدم اعتماد اور اپنی حکومت گرانے کا الزام امریکہ پر عائد کیا تھا. واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ 2022 کو اپنی حکومت کے خاتمے سے چند دن قبل اسلام آباد میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے جیب سے ایک خط نکال کر لہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ بیرونی ملک سے ان کی حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے اور انہیں تحریری دھمکی دی گئی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد کا تعلق بھی اسی دھمکی آمیز خط سے ہے. اس عدم اعتماد کے نتیجے میں اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اس جلسے میں عمران خان نے امریکہ کا نام نہیں لیا تھا، اہم بات ازاں انہوں نے نام لے کر امریکہ کو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار قرار دیا تھا. انٹرسیپٹ کی خبر سامنے آتے ہی اس متنازع معاملے پر تحریک انصاف اور اس کے مخالفین کی جانب سے متضاد رد عمل سامنے آ گیا. سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سائفر سے متعلق منظر عام پر آنے والی تفصیلات نے عمران خان کے موقف کو درست ثابت کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ خفیہ مراسل سائفر کے حوالے سے منظر عام پر آنے والی تفصیلات نے عمران خان کے موقف کی صحت اور ساتھ پر مہر تصدیق ثابت کی ہے، اور لازم ہے کہ اس خفیہ مراسلے پر کی جانے والی بحث کو اس کے ٹیک کے ناظرے میں رکھا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ فی الواقع پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی تھی. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس سائفر لیک پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی جانب سے بھیجے گئے سائفر سے متعلق حال ہی میں شائع ہونے والی مندرجات درست ہیں تو یہ بذات خود ایک بڑا جرم ہے. ویب سائٹ وی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عمران خان اس معاملے پر اتنا موقف تبدیل کرتے ہوئے خود کہہ چکے ہیں کہ سازش امریکہ نے نہیں کی تھی بلکہ فلاں نے کی تھی. یہ سر سے پاؤں تک ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور انہی معاملات کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بڑا بگاڑ آ چکا تھا جسے اعتماد کے لیول تک لانے میں ان کی حکومت نے بڑی محنت کی ہے. جبکہ جیو نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران نیازی نے خود اعتراف کیا کہ اس سے سائفر گم ہو گیا ہے. اگر وہ گم ہو گیا ہے تو شائع کیسے ہوا، کسی کے تو ہاتھ لگا. اگر وزیر اعظم بھی ہو تو وہ بھی سائفر کی کاپی صرف پڑھ سکتے ہیں، اگر اسے اپنے ساتھ لے جانا جرم ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اس سلسلے میں تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سائفر کو منظر عام پر لانا اور الزام چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پر عائد کرنے کی کوشش ایک حماقت ہے. تحریک انصاف کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ اس معاملے کی جامع تحقیقات کے لیے ایک با اختیار اور اعلیٰ سطح کا عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے جس کی تحقیقات کو عام کیا جانا چاہیے. خیال رہے کہ امریکہ کو اپنی حکومت کے خاتمے کی سازش کا ذمہ دار قرار دینے کا بیانیہ پیش کرنے کے قریباً ایک برس بعد عمران خان نے اس سازش کا اصل کردار امریکہ کے بجائے اپنے دور حکومت میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو قرار دے دیا تھا. اس تمام تر صورتحال میں چند سوالات نے جنم لیا ہے کہ یہ سفارتی مراسلہ کس نے انٹرسیپٹ کو لیک کیا، کیا یہ عمران خان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان دہ، اور ایک ایسے وقت میں جب انتخابات قریب ہیں اور ملک سیاسی اور معاشی غیر یقینی سے کچھ باہر نکل رہا ہے. یہ معاملہ مسلم لیگ سمیت اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں پر کیا اثر ڈالے گا. تو یہ تھے ناظرین آج کی نیوز اپ ڈیٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.